نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی تعبیرات لے کر آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی اس سلسلے کے اندر آپ کے سامنے دو ایسے خواب بیان کرنے والا ہوں جن کو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر بیان کیے ہے، اور اس کی تعبیرات انہوں نے ایسے بیان فرمائی ہیں کہ وہ جو شخص بھی ان دو خوابوں کو دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان دو خوابوں کو دیکھنے والا چاہے وہ مرد ہے یا عورت، تو ان خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو یہ خواب غریبی سے نکال کر امیری کی طرف امیری کی طرف لے جانے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص ان دو خوابوں کو دیکھتا ہے تو ان دو خوابوں کے اندر اس شخص کو اشارہ ہے، اس بات کی طرف خوشخبری ہے کہ آپ کو مستقبل کے اندر مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے والی ہیں، اور جو بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کا جو ہے معاش جو ہے اچھا ہو جائے گا، آپ کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ شخص غریب جو ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اگر یہ خواب جو ہے امیر لوگ دیکھتے ہیں، صاحب وسعت لوگ دیکھتے ہیں، مالدار لوگ دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ ان کا مال مزید جو ہے بڑھے گا۔ اور اس لیے کہ یہ خواب کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ تنگ دست اور غریب لوگ اکثر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے رہتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو یہ خواب آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے اندر بہت کچھ دینے والے ہیں۔ تو ناظرین، وہ دو خواب کیا ہے؟ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دو خوابوں کو جو ہے مکمل سنیں اور توجہ سے سنیں کہ کون سی صورت کے اندر اور کس خواب میں اس بات کا طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلا خواب جو ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر صفحہ نمبر 400 کے اندر اس خواب کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر مغز پستہ دیکھتا ہے، پستہ بادام جو پستہ ہے اس کو دیکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مستقبل کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دینے والے ہیں۔ اگر پستے کا اپنے پاس ڈھیر دیکھتا ہے کہ بہت سارا ڈھیر لگا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کو اس ڈھیر کے مطابق اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال و دولت سے نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جو ہے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے پستہ کسی نے اس کو دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کو بہت زیادہ مال حاصل ہوگا کسی کی طرف سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو مال ملے گا وہ آسانی سے ملے گا بغیر کسی مشقت کے، اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر دیکھتا ہے کہ اس نے پستہ وغیرہ کھایا ہے اور اس کو اندر نگل نہیں سکتا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے مال سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، خاندان والے اور دوسرے احباب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور دوسرا خواب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 450 کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر جو ہے کلیجہ دیکھتا ہے، جگر دیکھتا ہے، جانور کا جگر دیکھتا ہے یا کھاتا ہے، یا اس کے پاس جگر ہے اس کے ہاتھ میں اور کلیجہ ہے، کلیجی کا سالن ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوش اور نعمت و مال پر دلیل ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ جو ہے مال و دولت ملے گا اور آسانی سے حاصل ہوگا۔ اگر اپنے پاس کلیجے کا یا جگر کا ڈھیر دیکھتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کی قدر مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازیں گے۔ اور اسی طرح اگر دیکھتا ہے کہ کلیجے کو اس نے منہ کے اندر رکھا ہے یا کلیجہ کھا رہا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ کہ مال اس کو حاصل ہوگا، اور اپنے مال کو اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر کھل کر دل کھول کر جو ہے اس کو لگائے گا، استعمال کرے گا۔ اگر منہ میں رکھتا ہے، کھاتا ہے، لیکن اس مال کو نگل نہیں سکتا، تو فرماتے ہیں کہ یہ کنجوس آدمی کی دلیل ہے، مال زیادہ ہوگا لیکن اس کے مال سے دوسرے جو ہے لوگ خاندان والے ورثہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح یہ دو خواب ایسے تھے کہ جن کو بھی یہ دو خواب آتے ہیں تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق
ان کی زندگی خوشحال ہونے والی ہے اور مستقبل اچھا ہونے والا ہے، اور غریب اور تنگ دست کے لیے یہ دو خواب خوشخبری ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور مزید اگر آپ تعبیرات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔